ہنستا ہے پہلو اکیلی ہے زہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سچ سویرا میں ہوں آپ کی میزبان محوس چودھری. یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور ایک خوبصورت دن کا آغاز کر چکے ہوں گے. ناظرین, آج کا دن ہمارا جو پروگرام ہے بہت ہی زیادہ اسپیشل پروگرام ہے, اور آج کے اس دن پہ اس موضوع کے حوالے سے اس اسپیشل ڈے میں ہمیں جوائن کیا ہے اظہر علی عابدی صاحب نے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے سر میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آج کے دن کے حوالے سے, آج کے موضوع کے حوالے سے آگاہ کیجیے. جی, جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ کوئی خاص اسپیشل دن ہوتے ہیں ہمارے لیے, انڈیویجولی بھی, کولیکٹیولی بھی, جی پاکستان کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے. تو اس میں پھر آپ کبھی کبھی مجھے بھی دعوت دے دیتی ہیں اور ہم وہ پروگرام کرتے ہیں. آج ملت اسلامیہ کے لیے, عالم اسلام کے لیے بہت اہم دن ہے. بالکل. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. ہماری دنیا تو رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. بالکل. اور ہماری دنیا بھی وہی ہے, ہماری آخرت بھی وہی ہے, کوئی شک. ان کے علاوہ تو ہم سوچتے ہی نہیں. بالکل. آج اس شخصیت کا یوم وصال ہے کہ جن کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک کے نزدیک سب سے محبوب شخصیت بھی وہ ہیں. بالکل, بے شک. اور کردار میں, افعال میں, حرکات و سکنات میں, یعنی زندگی کے ہر پہلو میں رسول اللہ کے قریب ترین شخصیت بھی وہی ہیں. یعنی ان کا کردار, ان کا اٹھنا بیٹھنا بالکل ایسا ہی تھا جیسے رسول اللہ کا. بالکل. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر پیمبر, ان کا آج یوم وصال ہے. جی جی. اور جو بھی فضائل ہیں اور جو بھی صفتیں ہیں, جو بھی کمالات ہیں, وہ یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے اس طرح جھکے ہوئے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں نے بہت سوچا کہ آپ کو کیا لقب دوں. آپ کو معلوم ہے ان کے بہت القاب ہیں, رازیہ, مرضیہ, زہرا, محدثہ, بہت سارے. تو شریعتی کہتے ہیں میں نے بہت سوچا لیکن کوئی بھی لقب, کوئی بھی صفت کا حوالہ بے فٹنگ شائع نشان مجھے نہیں ملا. تو آخر کار میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ فاطمہ ہیں. فاطمہ بالکل, تو کوئی شک نہیں. ان کی سیرت پر, ان کے فضائل پر آج گفتگو ہے. مہمانان گرامی ہمارے ساتھ خانم عالمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ موجود ہیں. آپ اسلامی اسکالر ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے سیرت و فضائل آپ بیان کرتی ہیں. عالمہ خانم نورین رضا صاحب ہیں, آپ بھی بڑے دلکش انداز سے اور بڑے سلجھے ہوئے انداز سے فضائل اور تاریخ و سیرت بیان کرتی ہیں. ایک اور شخصیت جو سچ ٹی وی کے لیے چندہ اجنبی چہرہ نہیں, بہت ہی دلنشیں خوبصورت انداز سے تاریخ اسلام ہو, سیرت ہو, دینی حوالے سے فضائل ہوں, وہ بہت خوبصورت سلجھے ہوئے انداز سے بیان کرتے ہیں. بالکل. جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب. جی, آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں. جی, ہم عالمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے آغاز کریں گے اور سب سے پھر انشاءاللہ. بالکل. نظریں بھی جھک جاتی ہیں, دل بھی جھک جاتے ہیں, انسان کی روح میں بھی ایک خاص ادب و احترام کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہی آتا ہے. ہمارے لیے رسول اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت کردار کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے تو آپ ہیں ہی ماڈل. رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, اور اس سے مراد بھی یہی تھی کہ جو فاطمہ عمل کریں گی دراصل وہ خواتین کے لیے نمونہ بنتا جائے گا, لیکن مردوں کے لیے بھی آپ نمونہ ہیں کیونکہ ایک انسانی کمالات کا آپ مجموعہ, بلکہ انسانی کمالات آپ کی ذات میں عروج پر تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اور بات کے آغاز سے قبل ہی میں سیدۃ النساء العالمین آپ کی بارگاہ میں پہلے عاجزانہ سلام پیش کر کے پھر آگے اپنی بات کا آغاز کروں گی. بطول جگر پارہ مصطفیٰ اجل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. اور جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ
जान अहमद की राहत पे लाखों वाह सलाम। वाह वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी जो बेटे के कायम मुकाम है, सही बात। और ऐसे कायम मकाम है कि जिनके लिए खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है वो बोल उठता है, इन्ना अअतैना कल कौसर, वाह कि मेरे हबीब आप जो है मक्का के दुश्मनान के तानों से परेशान मत होइए, आप उनके तानों से बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हमने आपको एक ऐसी बेटी अता कर दी वाह वाह। जो कि बेटे के कायम मुकाम है। बिल्कुल। लोगों की नस्ल मैं बेटे से हाँ, चलाता हूँ, बेशक। मेरे मुस्तफ़ा आपकी नस्ल पाक में आपकी शहजादी फातिमा से चलाऊंगा। वाह वाह, क्या बात। वो शहजादी ये कौनैन, वो शहजादी ये कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि आप अपने बाबा के पास तशरीफ़ लाती हैं, और जब आम लोग हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते हैं, आपके सहाबा इकराम, और तो वो आपसे फरमाते थे कि या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, लेकिन जब आप सैयदा कायनात के पास तशरीफ़ लेके जाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप फरमाते हैं सैयदा मेरी बेटी मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। तो उनके मुकाम के लिए हमारी ना तो ज़ुबानें इजाज़त देती हैं, ना हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं कि हम उनके फ़ज़ाइल बयान कर सके। ये तो बस उनकी नज़र करम है कि हम अपने टूटे फूटे अल्फाजों से उनके फ़ज़ाइल और उनका नाम भी ले सकते हैं। वाह 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 वाह। खानम नौरीन रज़ा साहिबा, आप भी सबसे पहले फ़ज़ाइल के हवाले से कुछ फरमाइए, और जब हम सवाल भी करते हैं कि फ़ज़ाइल के हवाले से, तो ख़ुद हम भी समझ रहे होते हैं कि हम क्या बयान करेंगे फ़ज़ाइल, जिनके फ़ज़ाइल ख़ुद रसूल अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक नज़राना अक़ीदत है आज आलम इस्लाम के लिए बहुत, जिसको कहना चाहिए गम वाला दिन है, यौम विसाल। एक रिवायत के मुताबिक और भी रिवायतें हैं विसाल के हवाले से, लेकिन आज की रिवायत भी बड़ी मजबूत रिवायत है, फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा बिअदद मा हात बिही इल्मुक। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज के प्रोग्राम में बुलाया, और एक इंतहाई अहम दिन के हवाले से जो जिस तरह भी आपने कहा और बजा फरमाया कि सरकार ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुतुब आलम इम्कान, जो हमारी दुनिया और आखिरत जिनके ऊपर ठहरती है, वो हस्ती आज उनकी पारा जिगर का यौम विसाल है। और जिस तरह भी आपने इस हदीस को भी बयान किया कि फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, जनाब ज़हरा कौन है, इसको समझने के लिए अगर हम इस हदीस की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें एहसास होता है कि रिसालत आप अगर फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, तो दर हकीकत फ़ातिमा रिसालत का जुज़ है। यानी अगर बहुत सारे ऐसे अहकाम, बहुत सारे ऐसे अमाल हैं कि जो ख़वातीन के लिए, जिसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली उन्हें अंजाम नहीं दे सकते और उन्हें नहीं सिखला सकते, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि गोया दर हकीकत रिसालत माब ये फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा, यानी जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा की सीरत को जब हम रिसालत माब की सीरत से मिलाते हैं तो तब रिसालत की तकमील हमें नज़र आती है। तो आप एक ऐसी हस्ती इसीलिए शरीके कार रिसालत भी कहा गया, शरीके कार रिसालत, और एक ऐसी हस्ती हैं कि जिसके मनाक़िब और उनके फ़ज़ाइल को बयान करना वाक़अतन ये एक ऐसी हस्ती के जो मुतहय्यरुल उक़ूल, जो ऐसी हस्ती के जो समझ में ना आने वाली ज़ात के, जिसके लिए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप वो हस्ती हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कि ये ज़न मलकूती, एक ज़न रूहानी, आप एक ऐसी हस्ती हैं कि ये ज़न बतमाम माना है इंसान। अगर एक इंसान के तमाम माना मसादिक अगर कहीं नज़र आते हैं तो जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा की हस्ती में हमें नज़र आते हैं। इतनी कोई शक नहीं जो है वो हमाजहत और इतनी ज़्यादा डाइवर्स आपकी पर्सनैलिटी, और जिस तरह से आपके जो मुख्तलिफ़ अस्माए मुबारका हैं उससे भी हमें आपकी ज़ात को पहचानने में थोड़ी सी रहनुमाई मिलती है। हम देखते हैं कि सबसे पहले कि जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा का जो तारुफ हमारे सामने आज है वो उम्मे अबीहा और उम्मुल आयमा। बेशक आप यकीन करें कि थोड़ा सा अगर हम इस पर गौर करें तो हमें एहसास होगा कि किसे कहते हैं? बुनियाद को कहते हैं, माखज़ को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कि जिसकी तरफ पलटा जाए, जिसकी तरफ रुजू किया जाए। शहर मक्का को उम्मुल क़ुरा कहते हैं क्योंकि यहाँ से ज़मीन की बिसात को बिछाया गया, मरजाए खलाइक है, मखलूक खुदा, उसकी तरफ पलटती है, इंसान वहाँ बार बार जाते हैं। जनाब सैयदा उम्मुल आइम्मा है जिसकी तरफ इमामत पलट कर आए, बार बार रुजू करे, उसे फ़ातिमा कहते हैं। जिससे रिसालत, जिसको उम्मे अबीहा कहे, जो अपने बाप की माँ हो, यानी जो जनाब सैयदा वो हस्ती हैं
اگر وحید خراسانی بہت خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حلقہ وصل ہے جناب زہرا امامت اور رسالت. اور مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ پروردگار عالم نے یہ جو دو نعمات عظمیٰ ہیں نا، ایک رسالت ہے اور ایک امامت ہے، دونوں کے حوالے سے پروردگار عالم نے دیکھی جتنی نعمتیں عطا کی نا، کبھی اپنے احسان کو نہیں جتایا. کتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ان کا احسان ممکن نہیں ہے. اور خود پروردگار عالم نے کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو انسان کے بس کی بات نہیں. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے لفظ منت کا استعمال کیا. احسان جتایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. خدا نے احسان کیا اپنے رسول کو بھیج کر. اور پروردگار عالم نے اسی طرح وَنُرِيدُ أَن نُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا امامت کے لیے بھی فرمایا کہ پروردگار عالم نے احسان کریں گا پروردگار مستضعفین جہاں پر امام زمان کے حوالے سے. تو جو پروردگار عالم نے امت مسلمہ پر امامت اور نبوت کے ذریعے احسان کیا، وہاں پروردگار عالم نے جس طرح بھی انہوں نے آیہ مبارکہ کی تلاوت کی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو ضمیریں ہیں یعنی جو رسالت مآب کی طرف بار بار پلٹ رہی ہیں، یہ انداز علماء کہتے ہیں بتلا رہا ہے، کاف کی جو ضمیر ہمیں اس میں نظر آتی ہے کہ بار بار جو رسالت مآب کی طرف پلٹ رہی، گویا جتلا کر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تحفہ ہم آپ کو دے رہے ہیں بہت بڑا، بہت نعمت والا تحفہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب کیا خوبصورت انداز سے جو ایک انسان کوشش کر سکتا ہے فضائل حضرت زہرا بیان کرنے کی، ہماری ان دونوں عالمہ خواتین نے بیان کیا. آپ بھی فرمائیے گا. ابھی جو ذکر بھی ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو بڑی معروف حدیث ہے کہ رسول پاک سے قریب ترین اور کوئی نہیں تھا اعمال و افعال میں، سیرت میں، کردار میں جتنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تھی. اور بہت سے علماء نے پھر اس حدیث سے استدلال بھی کیا معصوم ہونے کا اور معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا ہونے کا. تو وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر اسی سے یہ بھی کہ اگر خواتین نے اور پھر مردوں نے بھی بہت سے معاملات میں سیرت طیبہ کی پیروی کرنی ہے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھنا پڑے گا. ان کی سیرت کو دیکھنا سمجھنا مسٹ ہے ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ عابدی صاحب آپ کا بھی، سچ ٹی وی کا بھی، مختلف خاص مواقع پر بہت ہی اہم اور ریلیونٹ پروگرامز آپ ارینج کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو جزا دے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے بات جو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا ابھی انٹرو میں، وہ ساری بات اس میں ہو گئی کہ جن کی تعریف و توصیف زبان پیغمبر اور امام الانبیاء خود فرمائیں، ان کی مدح میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم تو اپنی بخشش کے لیے کچھ سامان ہی کریں گے، اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ بھی کہیں گے. میں سمجھتا ہوں آپ سارے فضائل اس میں جمع ہو جاتے ہیں جب فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا، میری جان کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی یہ سب سے ایک جامع حدیث ہمیں نظر آتی ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا جزو پیغمبر ہیں. بالکل. واہ. آپ کی ہستی کا، آپ کی ذات کا، آپ کے سراپا کا حصہ ہیں. واہ. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. جی. صحابہ کرام علیہم الرضوان سارے کے سارے جب کلہم وعد اللہ الحسنہ کہہ کر بہت ساری اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، بجا مجھے کسی ایک چیز پہ بھی کوئی تردد یا انکار نہیں اور نہ ہونا چاہیے. بالکل درست. بالکل. صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن ان کا یہ مقام اور مرتبہ صرف حضور کی نشست و برخاست اور صحبت کی وجہ سے، بالکل آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے، آپ کی زیارت کرنے کی وجہ سے. جس ہستی پاک کو دیکھ کر لوگ دنیا میں منفرد اور ممتاز ہو جاتے ہیں، بے مثال ہو جاتے ہیں، اس ہستی کے جزو کا عالم کیا ہوگا، اس ہستی کے حصے کا. اور پھر انسان کی شخصیت کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں بلا تفریق مسلک و مکتب کہ انسان کا باطن اس کے ظاہر پر فوقیت رکھتا ہے. صحیح. باطن کا مقام ظاہر سے زیادہ ہوتا ہے. بالکل. سیدہ کائنات انہوں نے صرف ظاہر کو دیکھا ہے اور فاطمہ باطن کا حصہ ہے. ظاہر سے باطن افضل ہے اور پھر باطن کا کوئی کو دیکھنے والا نہیں، باطن کا حصہ ہو کر. اب اس میں آپ آگے جہاں تک مرضی لے جائیں، جو
اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں وہ محفوظ عن الخطا معصوم عن الخطا کی بحث کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے جو جزوے پیغمبر ہے، تربیت پیغمبر نے کی، خون پیغمبر کا ہے، اخلاقیات ساری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی ہیں، نوکیں پلکیں انہوں نے سنواری ہیں۔ سرکار جب انہیں فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، صحابہ کی ساری جماعت کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور وہ امام الانبیاء فرماتے ہیں جن کے قدموں کی دھول میں ساری کائنات پڑی ہے، وہ فرماتے ہیں فدا کے ابی و امی یا فاطمہ۔ بھئی کچھ تو فرق ہے نا۔ اب ہم اگر آرڈنری ٹریٹ کرنا چاہیں گے کہ جی صحابہ و اہل بیت، میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ یہ والی اصطلاح بھی درست نہیں ہے، یہ والا طریقہ کار بھی درست بالکل صحیح، لیکن اس میں اگر ہم صحابہ و اہل بیت کو من حیث المجموع ڈسکس بھی کریں تو سیدہ کائنات کو اس میں رکھ کے ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ بالکل درست، بالکل صاحب یہ وہ ہستی ہے کہ رسول معظم نے خود ان کا استقبال، ان کی عظمت، ان کی عزت بجا لا کے سکھائی ہے۔ رسول معظم کی عزت و حرمت اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے سکھاتا ہے، اور رسول معظم نے سیدہ کائنات کے آداب ہی کہیں، آداب بجا لا کے سکھائے ہیں، محبت کر کے سکھائی ہے، فاطمہ پاک کو پروٹوکول دے کر سکھایا ہے۔ ایک یہ ہستی ہیں جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو اوپر کی ساری مخلوقات اور فرشتے اور نوری اور سارے، حتیٰ کہ پیغمبر مزارات سے اٹھا کے اقصا میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں شب اسرا، ان کا استقبال یہ ہے۔ اور فاطمہ پاک وہ ہیں، وہ آئیں تو ان کے استقبال کے لیے یہ کل کائنات کا دولہ محمد سبحان اللہ، اپنی نشست ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عادی صاحب اپنے حالات پہ اس کو ذرا اپلائی کر کے دیکھیں نا، ہمارے ہاں نشست کس کے لیے چھوڑی جاتی ہے؟ وہ کوئی کتنا بڑا، آپ ایک بندہ کسی عہدے پہ، آپ کسی جگہ پہ کوئی صاحب منصب ہے، آپ کا استاذ بھی آ جائے گا تو آپ اسے منصب اپنا آفر نہیں کرتے، پروٹوکول ہے منصب کا۔ بالکل سید عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے وہ مجلس نبوت ہوتی تھی، کوئی شک نہیں، وہ مجلس ہے جس میں رب تعالیٰ کی براہ راست توجہات ہوتی، سرکار اپنی نشست سیدہ پاک کو پیش کر دیتے۔ اب اس کے بعد ہم سیدہ پاک پہ بحث کریں گے کہ کوئی خطا تھی یا نہیں، ان کا کوئی عمل کیسا تھا، کیا بات، تو رسول پاک کے اوپر عدم اعتماد ہوگا۔ میں اتنا کیا خوبصورت الفاظ سے آپ نے فضائل بیان کیے جناب ناہیدہ راجپوت صاحبہ۔ ایک کتاب امام نسائی نے لکھی تھی خصائص علی، کہ جو خصائص، جو خصوصیات حضرت علی علیہ السلام سے وابستہ ہیں، اور وہ پوری ایک ضخیم کتاب ہے، اردو میں اس کے کئی ترجمے ہو چکے ہیں، حاشیے لکھے جا چکے ہیں۔ انہوں نے یہ اور بات ہے جب شام میں وہ کتاب انہوں نے پیش کی تو دشمنان اہل بیت اور دشمنان علی علیہ السلام نے ان پہ وہ تشدد کیا کہ پھر وہ انہی زخموں سے، میں تو کہوں گا شہادت کہوں گا، میں اس سے بڑا، اور اگر اس کو بھی شہادت نہیں کہیں گے تو پھر اور کس کو کہیں گے۔ اس سے مجھے خیال آ رہا تھا کہ خصائص علی تو ہیں ہی کوئی، لیکن حضرت زہرا کے اگر خصائص بیان کیے جائیں اور اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو کہاں تک بات پہنچے گی؟ کیونکہ میں نے تو کسی روایت میں، کسی اس میں نہیں پڑھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام آتے ہوں تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اس سے بھی آگے کا منصب ہے نا جو ابھی میر صاحب نے پیش کیا، کہ نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں بلکہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں، اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے ہاتھ چومتے ہیں، اور پھر جو ہے بوسہ دیتے ہیں پیشانی کو، ہاتھوں کو، اور پھر اپنی نشست پہ بٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر خصائص حضرت زہرا پہ بات ہو تو کائنات میں کوئی بھی پھر ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ سیدہ کی صرف القاب پڑھ کے دیکھ لیں، اور اگر ایک ایک لقب پہ آپ جو ہے نا اس کی اگر ڈسکشن میں جائیں یا پھر اس کی میں کہتی ہوں اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو بندہ وہ کھو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آپ کو راضیہ کہا جاتا ہے، مرضیہ، مطلب جو رب سے راضی، رب اس سے راضی، ٹھیک ہے جی۔ پھر طیبہ، طاہرہ، زہرا، اور اس طرح کے القاب، اور جو سب سے جو ان کا ایک لقب جو مجھے انسپائر کرتا ہے بینگ اے وومن، وہ ہے ام ابیہا۔ اتنا پیارا لقب، اتنا پیارا لقب، کیا کہ اپنے باپ کی ماں جیسی، اپنے باپ کی ماں۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ اس لیے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، روایات جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ اظہار نبوت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اظہار نبوت فرماتے ہیں تو اس وقت مکہ میں آپ کا ٹف ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے،
टफ टाइम स्टार्ट होता है, इजहार नबूवत, उसके बाद फिर जो है सहने मक्का में किए गए तमाम ये बहुत अहम और माशाल्लाह जिस फ्लुएंसी के साथ हमारे जी बिल्कुल टॉपिक इतना वसी है कि बता रहे हैं, वाकई मैं तो मशहूर हूँ और वो जिक्र ही ऐसा है, बिल्कुल जिक्र ही ऐसा है। ब्रेक के बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। एग्जैक्टली, जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी बढ़ने एक ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिए। सस्ता है पहलू, अकेली है ज़हर, सस्ता है पहलू, अकेली है ज़हर। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप दी साहब इसको आगे बढ़ाते हैं। जी वो बात जिक्र हो रहा था कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो खसाइस हैं वो कायनात में रसूल पाक के हवाले से फिर मिलते नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से भी एक बहुत बड़े इमाम निसाई ने खसाइस अली लिखी थी, लेकिन अगर खसाइस हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा लिखे जाएं तो उनकी फिर क्या बात है। और हमारे पार्टिसिपेंट्स कुछ उसमें से बता भी रहे हैं बिल्कुल कि कोई और हस्ती ऐसी नहीं मिलती कि वो तशरीफ़ ला रही हूँ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, आगे बढ़ें, पेशानी को बोसा दें और फिर अपनी नशिस्त पे बिठा दें। क्या और यहाँ से तो फ़ज़ाइल की बात शुरू हो रही है। बिल्कुल। तो अभी हमारे जनाब नाहिदा राजपूत साहिबा फरमा रही थी कि आपके अलक़ाब ही अगर पढ़ें तो वो ख़ुद खसाइस में शुमार हो जाते हैं। और उनमें से एक लक़ब तो ऐसा है, बल्कि सारे ही लक़ब, लेकिन एक लक़ब की बात हो रही थी कि वो तो फिर उसको तो ख़ासुल ख़ास कहेंगे कि ख़ास उम्मे अबीहा, और यहाँ उम का मतलब माँ भी किया जाता है। और वो उसकी वजह, क्योंकि माँ जो है उस तक चीज़ पलटती है और वो उम होती है, जड़ होती हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने इसके बामुहावरा तर्जुमा भी किए कि रसूल अल्लाह की उनसे ज़्यादा गमखार, उनसे ज़्यादा हमदर्द, उनसे ज़्यादा करीब, उनके मिशन में, ये एक अलग सवाल बनेगा वो मैं फिर करूँगा और पार्टिसिपेंट से, उनके मिशन में शरीक कोई और खातून, कोई और हस्ती नहीं थी। जी मैं प्रोग्राम से ब्रेक पे जाने से पहले अर्ज़ कर रही थी कि जब इजहार नबूवत होता है और उसके बाद मक्का में जो है टफ़ टाइम स्टार्ट हो जाता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, और सहने मक्का में जब आपके दोष मुबारक पे ओजड़ी रखी जाती है और इस तरह के मुख्तलिफ जुल्म सितम होती हैं, तो वहाँ पे सैयदतुन निसा, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का पहरा देती हैं। आप तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की सिपाहिया बन के ज़मान, कितनी खूबसूरत तरकीब आपने इस्तेमाल की कि अगर पहली तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से बात की जाए तो वो दावत ज़ुल-अशीरा में तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम उठे थे, क्योंकि उसी वक्त पहली मरतबा सवाल खड़े हो गए थे। और फिर अगर प्रैक्टिकल उसमें देखा जाए तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कैसे खड़ी हो गई आप रसूल, और आप उस वक्त छोटी हैं, मासूम हैं, बच्ची हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने अपनी ज़ुबान से वो ऐसे दुश्मनान का जवाब दिया कि वो लोग जो हैं वो बिल्कुल रुक के रह गए। और फिर जब मैं अभी लक़ब उम्मे अबीहा की बात कर रही थी तो उसी लक़ब की तरफ मैं वापस आना चाहूँगी कि जब सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपका विसाल हो जाता है, आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाती हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे वाहिद गमख्वार ही सैयदा कायनात रह जाती हैं। और ये जो लक़ब आपको उम्मे अबीहा मिला, मैं तो कहती हूँ वो उसी टाइम पीरियड की वजह से मिला। पूरा मक्का दुश्मन है, बेशक पूरा मक्का सामने आके खड़ा हो गया है, और किस लिए खड़ा हो गया है कि उनके खुदाओं का इनकार हो रहा है। तो जब उनके खुदाओं के इनकार के हवाले से कोई आके सामने खड़ा होगा तो आप देखिए कितना टफ टाइम वो देगा। और उस वक्त ख़वातीन में पहले हज़रत खदीजा और फिर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, और मर्दों में हज़रत अली और हज़रत अबू तालिब, यही हैं जो खड़े होते हैं। जी बिल्कुल। अब यहाँ से आपकी बात सुन के मुझे एक और बात याद आ गई कि एक जगह ऐसे ही बात हो रही थी, तो वो किसी ने बहुत खूबसूरत बात की कि दो हस्तियाँ ऐसी हैं जिनके इस्लाम पे बड़े एहसान हैं, एक सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम और एक सैयदा खदीजातुल कुबरा, और आप दोनों को अल्लाह पाक ने जो आपके एहसानों का बदला दिया, एक को मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा अता करके और दूसरी को सैयदतुन निसा सैयदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अता करके, कि आगे वो कायनात के कुल इमाम फिर वो इन्हीं की गोद से तशरीफ़ लाएंगे। और एक और बात जो मैं अमूमन करती हूँ कि जो क़यामत है वो भी रुकी हुई है,
کس کے انتظار میں؟ سیدۃ النساء کے بیٹے کے انتظار میں. جب تک وہ تشریف نہیں لائیں گے قیامت کو بھی جرت نہیں ہے کہ وہ آ سکے. واہ واہ واہ، بہت خوب. کچھ خصائص کے حوالے سے بات. اب سوال تو اتنے زیادہ ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہم وقفے کے بعد بھی آگے کہ کون سا سوال پہلے کیا جائے اور کون سا بعد میں. آپ سے بھی اور پھر میر صاحب سے بھی کروں گا کہ لقب تو تاریخ میں مل جاتے ہیں، لیکن القاب کی جو پریکٹیکل صورت ہمیں نظر آتی ہے وہ پھر بہت کم ہوتی ہے. یعنی وہ جو لقب ملتا ہے اس کے شائن شان بعض اوقات نظر نہیں آتی. لیکن آپ کو جیسے ام ابیہا کے حوالے سے کہا، راضیہ کے حوالے سے کہا، مرضیہ کے حوالے سے، آپ کی زندگی اور مختصر سی زندگی کم سے کم تاریخ میں 18 سال کا ہے، اور اگر میکسیمم بھی ہے تو 22 سال، 22 سے 25 سال. اس مختصر سی زندگی میں ان تمام القاب کا مجسم ہونا اور تاریخ میں اس کا رقم ہونا، یہ معجزے سے کم نہیں. واقعتاً آپ نے صحیح کہا کہ یہ معجزے سے کم نہیں ہے. اور اس حوالے سے میرے ذہن میں وہ حدیث بھی آ رہی ہے کہ کتنا خوبصورت تعارف ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لو کان الحسن شخصا، اگر حسن کی تجسیم کی جائے، حسن اور زیبائی کی تجسیم کی جائے، لکانت فاطمہ، تو وہ مجسم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. پھر فرماتے ہیں بل ہی اعظم، بلکہ آپ تو اس سے زیادہ اعظم ہے. دیکھیں اعظم سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی میچ لیس ہیں، یونیک ہیں اپنی عظمت کے حوالے سے، اپنے حسن و زیبائی کے حوالے سے، اپنی جامعیت کے حوالے سے آپ کا کوئی ثانی نہیں. کیا خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت. تو یہ جو بات ہے کہ بل ہی اعظم، آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، تو یہاں پر اگر ہم القابات کے حوالے سے بھی دیکھیں تو جس طرح سے ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں جناب زہرا کی ذات پر، تو یہ کہنا واقعتاً جو ہے یہ درست ہے اور صحیح ہے. اور احادیث کی روح سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جناب زہرا تنہا وہ ہیں کہ جو تعارف بن رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اچھا دیکھیں علامہ اقبال نے جو اشعار کہے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں کہ مریم عزیز نسبت عیسیٰ عزیز اسیح نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جناب سیدہ کی جناب مریم کی عزت اور افتخار کے لیے جناب عیسیٰ کا تعارف ہے، اور جناب سیدہ کی افتخار کے لیے تین ایسے عظیم تعارف ہیں کہ آپ نبی کی بیٹی ہیں اور جنت کے سرداروں کی ماں ہیں اور قصی منار والجنہ جناب مولا کائنات کی زوجہ ہیں. یہ ایک بات ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف اس حدیث کو دیکھیں تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ تعارف بی بی کے لیے ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ بی بی ان سب کا مرکز تعارف بن رہی ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی شخصیت کی وسعت کیا ہوگی. جہاں تک بات ہے جو ابھی آپ نے کی کہ دیکھیے ہم نام رکھتے ہیں تو ہم بس یہ سوچ کے نام رکھتے ہیں کہ اس نام کا اچھا اثر جو ہے وہ بچے پہ پڑے، لیکن جب بی بی آغوش رسالت میں آتی ہیں اور نام گزاری کی بات آتی ہے تو کتنی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ فاطمہ اگر آپ کا نام رکھا گیا تو اس کے حوالے سے بھی کتنی توجیہات ہیں احادیث کے اندر کہ آپ کو فاطمہ سے ہے کہ جس کے معنی ہے یعنی جدا کیا، جدا کرنا سے ہے. تو فاطمہ بی بی فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ کو اور آپ کے محبین اور آپ کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے برات نامہ ملے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد آپ کی شخصیت کی گہرائی اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ فاطمہ بالعلم کی تعبیر آپ کے لیے آئی ہے کہ آپ کی شخصیت کو جو جداگانہ مقام حاصل ہے وہ اس علم کی وجہ سے ہے کہ جو وراثت میں سید الانبیاء رحمۃ اللہ العالمین سے آپ کو ملا ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوسری بات ہمیں نظر آتی ہے، جو پھر دوسری توجیہ میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لأن الخلق فتح عن معرفتها، آپ کے اوصاف حمیدہ اتنے بلند ہیں کہ خلائق خدا آپ کی بلندی اور عظمت کو درک نہیں کر سکتے. یعنی ایک انسان کی ناقص عقل کے اندر مقام زہرا نہیں سما سکتا. تو جہاں تک بات ابھی آپ نے کی کہ بہت سارے القابات ہیں. دیکھیے راضیہ، مرضیہ، محدثہ، جو بی بی کا تمام القابات میں میرے خاص سے جو پرومیننٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ محدثہ بھی ہیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب پروردگار عالم نے تسلی و تشفی کے لیے ملائکہ کو آپ کے پاس بھیجا تو یہ ایک بڑی عظمت ہے کہ جس طرح جناب مریم کے پاس جو ہے وہ ملائکہ آئے. گویا خود روایات میں ملتا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ کی تسلی و تشفی کے لیے ملائکہ کو بھیجا. اور دیگر ہمیں جو نظر آتی ہیں آیات ہیں کہ ملائکہ نے حضرت مریم سے یہ کہا اور ملائکہ نے کہا، ایک ملک کی بات نہیں ہوئی، ملائکہ نے کہا. تو بی بی کے پاس بھی اور اسی حوالے سے کہ جو گفت و شنید ہوئی وہ ایسی کوئی عام گفت و شنید نہیں تھی بلکہ وہ پوری مولا کائنات نے اس کو رقم کیا کہ جو مصحف فاطمہ کے نام سے ہے، جس پر امامت کا جو افتخار ہے، جو ائمہ علیہم السلام نے جس چیز کو پیش کیا کہ مصحف فاطمہ ہمارے پاس ہے. بی بی کی عظمتوں میں سے ایک ہے. جو بھی بات آپ نے کی نا کہ فقط خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی اسوہ سبحان اللہ. جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب.
وہی سوال آپ کی طرف بھی کرتا ہوں کہ اور اس میں مجھے وہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کسی ایک پروگرام میں آپ ہی نے کہا تھا یہ بات، اور یہ بات آپ ہی نے کہی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشکل وقت میں کہ جب پورا مکہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے خداؤں کا انکار کیا، تو اب کس ریزولو کے ساتھ، کس عزم کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے، اور جو رسول اللہ پر مصائب اور مشکلات ڈھائی گئیں، اور وہ بڑا مشہور واقعہ کہ آپ سجدے میں تھے اور اوجری ڈال دی گئی۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا تھا کہ دیکھیں پھر آئیں تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ اس وقت وہ جرت کرنا بڑا مشکل تھا، اور بھی اصحاب اور وہ ارد گرد تھے، لیکن جو جبر کا ایک شکنجہ تھا اس کے ہوتے ہوئے جرت نہیں ہو رہی تھی لوگوں کو آگے آنے کی۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آئیں اور وہ اجڑی ہٹائی اور پھر گھر پہ لے گئیں، اور پورا وہ سلسلہ ہے۔ تو ام ابیہا کا لقب تو تاریخ نے پھر دینا تھا۔ عبدی صاحب، میں ہماری پینلسٹ بات کر رہی تھی، میں اس دوران سوچ رہا تھا کہ مجھ سے آپ جو بھی سوال کریں گے میں کیا کہوں گا۔ بس یقین جانیے منتشر الخیالی عجیب ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، حضور کی نصرت کے لیے۔ حضور سارے کائنات کے ناصر ہیں، آپ کے اسماء گرامی میں سے ایک آپ کا اسم مبارک ہے نا، تو آپ سب کے مددگار ہیں، اور آپ کی مددگاری اور دلجوئی کے لیے جس شخصیت کو اور جس عمر میں ابھی جیسے بات کر رہی تھی منتخب کیا گیا، جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، ایک تو یہ رخ ہے کہ فاطمہ پاک آئیں اس کام کے لیے، رسول معظم کی پشت مبارک سے وہ بوجھ بھی ہٹایا، دھویا بھی، روتی بھی تھیں، اور ایک عجیب منظر تھا۔ اس کو تو آپ اگر ریلیٹ کریں اس چیز کے ساتھ کہ ہم بھی بچوں والے ہیں، ذرا اپنے بچوں کی طرف توجہ کریں کہ بے سر و سامانی کے عالم میں سماج سارا دشمن ہو اور قصور بھی آپ کا کوئی نہ ہو، صحیح، آپ سب سے پاکیزہ اور سب سے عالی صفت بھی ہوں، اور پھر آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو، ہمارا کوئی چھوٹا بچہ کوئی اور کلمہ خیر ہمارے حق میں کہنے والا نہ ہو، کچھ بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس وقت وہ کس درد اور کرب کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ ان سارے مراحل سے گزار کر اللہ پاک نے امامت کی ماں بنانا تھا نا آپ کو، بالکل، ائمہ سارے آپ کی طرف جیسے ابھی بات ہوئی، اور کائنات کی ہدایت کے لیے سرچشمہ بنانا تھا۔ عبدی صاحب، انبیاء کا معاملہ تو الگ ہے نا، وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ مخلوق کے اندر کسی شخصیت کا موازنہ سیدہ کائنات کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت پیغمبر مخلوق پوری کے اندر، یہ میرے ایمان کا اعتقاد کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے روایات بھی ہیں کہ سید کائنات سے رحمت للعالمین کے بعد افضل شخصیت آپ ہیں۔ چلے وہ جو علماء کے علمی اختلافات میں اس طرف نہیں جاتے، ایک نظریہ، ایک بہت بڑا نظریہ ہے کہ بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چال میں، ڈھال میں، ظاہر میں، باطن میں سرکار سے قربت، مشابہت اور آپ سے مماثلت رکھنے والی کوئی اور ہستی نہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ شہزادی کونین ہونے کے باوجود ان مشقتوں میں سے گزارا کہ ہمارے اعزازات اور انعامات الگ ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے قرب اور اللہ کی جو ہے نا وہ بارگاہ میں قربت کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کے لیے ہم مصائب سے بھی گزارتے ہیں، مشکلات سے بھی گزارتے ہیں۔ ابھی آپ اس پورشن میں یا اس سیگمنٹ میں بات اگر فضائل کی کر رہے ہیں تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جن چیزوں کو فاطمہ پاک نے خود اختیار کر کے تشریف لے گئیں اس میں بھی مشیت الہیہ تھی، لیکن وہ آپ مواقع بھی دیکھیے جہاں پر اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا۔ مثلا آپ اس مباہلہ والے واقعہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، نگاہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، جب اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اسلام کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے روایات، بات چیت، باز تمیز ختم ہو گئی اور وہ مطمئن نہیں ہوئے، تو راستہ مباہلے کا اختیار کیا گیا۔ مباہلے کے راستے میں پھر اس مباہلے میں کس سورس کے ذریعے سے حقانیت اسلام کو ثابت کیا جاتا ہے؟ سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات میں حق و باطل کی سب سے واضح نشانی اور علامت ہیں ہی، اور حق کے سب سے بڑے ترجمان ہیں، اللہ کی اس پوری خلقت میں ہیں ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ 4 ہستیوں کو اور لے لو،
اور یہ پنجتن پاک کا گھرانہ مکمل کر لو تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے یہ بعد میں کسی نے نہیں کہا بے دم یہی تو 5 مقصود کائنات، بلکہ یہ ازل سے مسلمہ حقیقت ہے کہ پنجتن پاک کی ٹرم جو اور وہ کانسیپٹ ہے وہ مبالغہ سے صاحب ایک بات میں کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں کہ میں آج تک پچھلے کئی سالوں سے آپ سے وابستہ اس آپ کے ساتھ سے بات چیت ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم تکلف کے ساتھ اس لیے بات کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں مجلس میں بیٹھے تھے تو یہ بات کر دی، لیکن اب سب کو سمجھ آ گیا کہ ٹی وی چینل جو ہے وہ ایک پوری قوم کا ہے اور یہ بات کوئی چھپی کمرے میں نہیں ہے، سرعام ہو رہی ہے، ہر مکتبہ فکر کا بندہ سن رہا ہے۔ ہمیں یہ بات کسی مولوی صاحب سے کسی مفکر صاحب سے نہیں سمجھنی کہ ان کا مقام کیا ہے، یہ اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے کہ اسلام کی عمارت اور حقانیت کے ثبوت کے لیے بھی انہی کی ضرورت تھی اور انہی کے اوپر کھڑی ہے۔ بالکل بے شک۔ جب حکم ہوتا ہے کہ ان کو کہو تم اپنی عورتیں لے آئیں، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں۔ اب عورتوں میں جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے آپ کی عورت جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد زوجہ ہوتا ہے، صحیح بات، عموماً یہی ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، آپ کسی زوجہ محترمہ کو ہماری مائیں ہیں، سارے مومنوں کی مائیں ہیں، تقدس عزت مآب خواتین ہیں، کسی کو نہیں، اور مکمل احترام ہے، مکمل ان کا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں آ گیا کہ وازواجہ امہاتہم، آپ کی ساری بیویوں مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ایک ان کا مرتبہ شان الگ ہے، یا موازنہ مقصود نہیں ہے، لیکن عورتوں کے جب کہا کہ عورتوں کو لے آئیں تو وہ تو جس کو بھی لے کے آتے سو آتے، سید کائنات کی طرف سے ایک ہی عورت ایسی گئی جو کل عورتوں کو کفایت کرتی، یعنی ٹرو ریپریزنٹیٹیو آف اسلام اینڈ جس کو کہیں حقانیت، جن کے چہرے دیکھ کے لوگوں کو اسلام کی حقانیت سمجھ آتی، جن کی چال اور ڈھال دیکھ کے سیدہ کائنات چند واقعات۔ اچھا یہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں واپس آپ ہاں بالکل، میں اسی بات کیونکہ بات پھر کہیں اور نکل جائے گی، جب کہا کہ جی جی بالکل اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، تو صرف سیدۃ النساء جا رہی ہیں، اور قرآن پاک بھی نساؤکم جمع کا صیغہ لگاتا ہے کہ یہ دیکھنے میں تو صرف اکیلی ایک بندی ہیں سیدہ کائنات، لیکن یہ کل ریپرزنٹیٹیو ہے اپنے پیچھے کل امت مسلمہ کی خواتین کی، تو وہ یہاں پہ ہم خواتین کے لیے بھی ایک پرائڈ بنتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے ریپریزنٹ ہونے والی وہ کون ہے، وہ سیدۃ النساء ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل یہاں پہ بنتی ہیں۔ تو یہ بات وہ بالکل وہ میرے دل کی بات جو ہے اشتیاق صاحب نے وہ لے لی، جی آپ بات کمپلیٹ کیجئے۔ یہی میں نے عرض کیا کہ سب خواتین امت کو کفایت کرتی ہیں، سیدہ کائنات تنہا، اور آپ کے بچے آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیں۔ ویسے تو رسول معظم کی درجنوں حدیثیں ہیں نا کہ آپ نے حسنین کریمین کو اپنے بیٹے کہا، لیکن یہ نص قرآنی ہے، اللہ پاک نے کے بیان اور اس اللہ پاک کے کلام سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے بیٹے کون ہیں۔ بالکل، اور سب سے جو اہم بات میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا تھا کہ وانفسنا وانفسنا، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آتے، یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، تو ہماری جانوں میں ایک سید کائنات ہیں اور دوسرے مولا مرتضیٰ ہیں، آپ ان کو کہاں رکھیں گے؟ ابناءنا میں تو شہزادے آ گئے، نساءنا میں سیدہ کائنات تنہا آ گئیں، اور انفسنا میں کہا مجھے اور علی کو تم الگ کرتے پھرو اپنی تقریروں میں تحریروں میں، لیکن قرآن کی آیت ہم دونوں کو دو جسم ہو کر بھی ایک ہی کالم میں رکھتی ہے اور ایک جان ہے علی مصطفیٰ کی۔ وہ سرکار کا فرمان کہ ہم ایک درخت سے ہیں، ایک شجرہ سے ہیں، ایک جگہ سے ہیں، علی میرا بھائی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اس انفسنا کے اندر جو مزہ ہے نا، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، یہ سارے فلسفے وہاں لو۔ تو اللہ کریم نے پھر نبی پاک نے چادر رکھ کر اس کے نیچے ان چار کو لے کر جو بات سمجھائی ہے نا، وہ باتیں طویل ہے، تفاصیل بہت زیادہ ہیں، لیکن فرما دیا کہ یہ جو پنجتن پاک ہے نا، یہ جو 5 ہستیاں ہیں، سرکار آپ کی شہزادی علی پاک اور حسنین کریمین، ان کا معاملہ دنیا سے کائنات سے سب سے جدا ہے۔ ان میں سے ایک کی ہم بات کر رہے ہیں، تو سیدہ کائنات کی صاحب جو عفت اور طہارت کا معاملہ ہے نا، وہ شروع میں انہوں نے سلام میں کچھ الفاظ پڑھے تھے، نہیں بیان ہو سکتا جی، یعنی آپ دیکھ لیجئے، ایک انہوں نے کچھ القابات آپ کے کچھ خطابات بتائے ہماری بہنوں نے، ایک اس میں بطول جو آپ کا لقب ہے اس پہ ہی آپ اگر فوکس کر لیں تو کائنات میں طہارت تقسیم بی بی فاطمہ پاک کے قدم سے، یعنی وہ ہستی کائنات کی جس پر ناپاکی کا کبھی ایک لمحہ بھی نہیں آیا، صاحب عصمت اور تحفظ کی، آپ معصوم عن الخطا اور معصومہ وہ محفوظ عن الخطا کی باتوں کو چھوڑیے، سیدہ کائنات کا تو وجود بھی، حتیٰ کہ اگر دن کو آپ کا شہزادہ ان کا تولد ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو فاطمہ پاک اس کی کچھ دیر بعد ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، سبحان اللہ، جی
اب مجھے بتائیے کہ ان کے بچوں کی غذا کیا تھی جب وہ ان کے بطن مطہر میں تھے؟ جی اچھا، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ یہ روحانی محفل جو جس نے ہمیں بھی ایک عجیب کیفیت میں پہنچا دی ہے، تقدس کی کیفیت ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل سن کے وجد میں آنے کی، سرشار ہونے کی کیفیت ہے، بالکل اس میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ بالکل جی، اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ خستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہر، خستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہر۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرے میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے، گفتگو کی جا رہی ہے۔ یقیناً ہمارے لیے سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو آج کی خواتین ہیں ان کے لیے بہت ہی سبق ہے ان کی زندگی کے اندر۔ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں اظہر گیاپتی صاحب؟ جی آپ نے درست فرمایا، اور یہ جو بھی آپ نے کہا کہ خداوند قدوس نے ان شخصیات کو ہمارے لیے رول ماڈل کہا، بالکل کوئی شک نہیں، تو اس پر تو گفتگو ضرور ہونی چاہیے کہ ہم ان کی زندگیوں کو کیسے سمجھیں، کیسے پڑھیں کہ پھر نافذ کر سکیں، زندگی کا ہمارا مقصد یہ ہو۔ تو ابھی کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ہے موجود تو اس پر تو ضرور گفتگو کریں گے، لیکن جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے ان کے فضائل اور ان کی صفات اور ان کا کمال یہ خود رسول اللہ نے بیان کیا، اور وہ سن کے بھی انسان جو ہے وہ اپنی کیفیات کو اور روحانیت کو بلند تر کرتا چلا جاتا ہے۔ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، آپ ابھی جو وقفے سے قبل بات آپ نے بھی کی اور میرے اشتیاق صاحب نے بھی کی تھی کہ قرآن کے مطابق جب اسلام کی نمائندگی کی ضرورت پڑی تو رسول پاک اپنے ساتھ 4 ہستیوں کو لے گئے۔ اب یہاں پر وہ مشہور واقعہ مباہلہ کا، تو اس کا یہ اسپیکٹ تو ہم کہتے ہی ہیں کہ اس وقت ضرورت پڑ گئی تھی کہ وہ دلیل سے بات نہیں مان رہے تھے اس وقت کے لوگ، تو اب دعا کی ضرورت پڑ گئی تھی اور دعا کے ذریعے حقانیت بتانی تھی اور وہ مباہلہ کرنا تھا، وہ تو سامنے کی بات ہے۔ لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ اسلام کی حقانیت بتانی تھی، تو حقانیت جہاں عقائد سے، جہاں سوچ سے ہوتی ہے، وہ عمل سے بھی ہوتی ہے۔ تو خداوند قدوس یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں، جن تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد جنت کا وعدہ ہے، کامیابی کا وعدہ ہے، اگر اس کو دیکھنا ہے تو پھر یہ 5 ہستیاں جن کے اعمال کو دیکھنا ہے، ان اعمال کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، تو پھر ہم اس کامیابی کو حاصل کر سکیں گے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ ٹرو ریپریزنٹیٹیو آف اسلام اور اس کے عمل اور عقائد کے ہیں۔ جی بالکل۔ اب یہاں پہ اگر ہم تمام کے تمام نفوس پہ بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ان شارٹ اگر اس کو میں صرف اس کو ڈسکرائب کرنا چاہوں تو یہاں پہ خدا تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ لوگوں، اگر تم نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو ان ہستیوں کو دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ اور خود سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن کو دیکھ لو، قرآن کو اگر چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اب یہاں پہ چونکہ ہم لوگ آج جس ہستی کے ذکر خاص کے لیے بیٹھے ہیں، سیدۃ النساء، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، میں اگر صرف ان کی بات کروں تو پروردگار نے، اگر ہم آیت تطہیر کو دیکھیں تو سیدہ ام سلمہ کا صحن تھا، کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا آیت تطہیر کے واقعے کو، لیکن آیہ مباہلہ میں پروردگار نے پوری دنیا کے سامنے آپ کو وہ کھول کے دکھا دیا کہ یہ ہے ان کا مقام، اور ایک مقام یہاں پہ دکھایا اور دوسرا بروز حشر دکھائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر یہاں پہ اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھیں اس چیز کو تو سیدہ کائنات کو پاک پروردگار نے کل خواتین کے لیے جہاں پہ ان کو نمائندہ خاتون بنایا، وہاں پہ ہم سب کے لیے رول ماڈل بھی بنا دیا۔ بالکل بے شک۔ بطور ماں اگر ہمیں کوئی رول ماڈل دیکھنا ہے تو سیدہ کائنات کو دیکھ لیں۔ سیدہ کائنات نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، اس تربیت کا اگر آپ نے عکس دیکھنا ہے تو وہ پھر کربلا میں دیکھ لیں۔ اسی طرح بطور بیوی
सैयदतुन्निसा का क्या रोल था, वो भी हमारे लिए रोल मॉडल, बतौर बेटी हमारे लिए रोल मॉडल, और बतौर औरत हमारे लिए रोल मॉडल। बिल्कुल, बेशक। बतौर औरत सैयदतुन्निसा ने हम ख़वातीन को कैसे जुर्रत के साथ बात करना सिखाया, कैसे हया के पर्दे में रह के बात करना सिखाया। इवन कि हमारे लिए हर तरह का रोल मॉडल सैयदतुन्निसा की सूरत में आपकी जो है उसवा में मौजूद है। बिल्कुल। और अभी जिस तरह अलकाब की बात हो रही थी, तो आब्दी साहब अलकाब वैसे ही नहीं मिल जाते, सही हमें क्यों नहीं कोई लकब देता? सही बात, ठीक है, अगर वो इतनी अलकाब की इतनी बड़ी लिस्ट है तो वो भी तो किसी ना किसी वजह से है। अगर इतनी मुख्तसर सी जिंदगी में बिल्कुल। सैयदतुन्निसा को इतने ज्यादा अलकाब मिले तो वो भी किसी ना किसी वजह से ही मिले। हम जो है अभी हम सिर्फ मुख्तसरन हमने कहा राजिया मर्जिया, इसमें पूरी एक हदीस पाक है। मौलाई कायनात मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा के खुश होने में, इसके राजी होने में परवरदिगार की रजामंदी है। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन आप देखें कि इन अल्फाज के अंदर कुल कायनात जो है वो सिमट के आ जाती है। हम तो ये दुआ करते हैं ना कि खुदा राजी हो जाए हमसे, और खुदा जिससे राजी हो जाए, यहाँ ये हदीस कह रही है कि जो ज़हरा कहते हैं, बहुत बड़ी बात। और इसके अलावा आपके अभी अगर वक्त है तो सिर्फ एक लक़ब पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि हम जो कहते हैं फातिमा तो ज़हरा, आपका जो लक़ब है ज़हरा, ज़हरा कहते हैं किसी आम चमकती हुई चीज को नहीं कहा जाता, आम चमकती हुई चीज नहीं है ये। आपको लक़ब इसलिए दिया गया कि जहां पे आपका हुजरा मुबारक था, जहां पे आप तशरीफ फरमा थी, जहां पे आप इबादत गुजार होती थी, वो जो जगह थी वो कुल कायनात में से वो इस तरह से चमकती थी कि उस चमकने को ज़हरा कहा गया। सुभान कि आपकी इबादत, अब ये हम लोग थोड़ा सा ये भूल रहे थे कि हमने और तो सारे आपके वो आपका मुकाम, आपके खसाइस, उन पे बात कर ली। अब वक्त इतना कम है कि हमारा दिल करे हम इस बात नहीं, इस टॉपिक पे करेंगे बात इंशाल्लाह, अमल पर सैयदा की इबादत। अब एक तरफ जो है इख्तियार कुन भी रखती हैं, एक तरफ आपका ये मुकाम, ठीक है, और दूसरी तरफ आप अपने हाथ से चक्की भी पीसती हैं, ठीक है, दूसरी तरफ फिर आप अपने घर के सारे कामकाज भी करती हैं, आप अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत भी फरमाती हैं, आप अपने शोहर की भी सारी खिदमत सारे अंजाम देती हैं, और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, ठीक है, हमारे लिए इसके अंदर बहुत बड़ा सबक है। और दूसरी तरफ आपका जो अपने रब के साथ रिश्ता है कि वो सर्दी की यख बस्ता रातें, ठीक है, आप अपने सारे काम समेट के शहजादों को सुला के आप जो है 2 रकत इशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल नमाज की जो है वो नियत बांधती हैं। पहली रकत में सूरह बकरा, सूरह इमरान, और उधर से जो है फिर वो सर्दी की रातें, और उधर से मस्जिद नबी से अल्लाहु अकबर फजर की अजान जो है बुलंद होती है, और आप 2 रकत मुश्किल से मुकम्मल करके परवरदिगार के सामने कहती हैं मौला तेरी रात इतनी छोटी कि फातिमा की 2 रकत भी मुकम्मल ना हो सकी। तो वो लक़ब ज़हरा उस पे भी सईदा कायनात पूरी उतरती है। क्या बात है। खानम नौरीन रज़ा साहिबा, इसी गुफ्तगू को आपके फ़ज़ाइल के मेरा ये ख़्याल था कि हम 2 सेगमेंट फ़ज़ाइल पर करेंगे और फिर आखिरी 2 सेगमेंट जो आज की रेलेवेंस है कि किस तरह हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हम रोशनी और हिदायत हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो फ़ज़ाइल ही की मंजिल है कि अभी हम कुछ भी बात नहीं कर सके। अभी बात हुई, मैं चाह रहा हूँ उस पर थोड़ी सी ज़रा आप भी फरमा दें थोड़ा सा अपनी पार्टिसिपेशन कि नस्से कुरानी के तहत जो 2 आयात हैं या 2 मकामात हैं, एक आयत तथहीर और एक आयत मुबाहला, वो बिल्कुल मोहर सब्त कर देती है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल पर, और इस बात पर कि अगर मर्दों ने भी और ख़वातीन ने भी, ख़वातीन तो ख़ास तौर पर लेकिन तमाम दुनिया ने किसी के सीरत और किरदार को देखना है और पाकीज़गी को देखना है, जिसको कहते हैं ना गारंटीड, कोई गारंटीड है हिदायत, तो ये आयत तथहीर और आयत मुबाला हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बतौर एक रोल मॉडल के एक मोहर सब्त कर देती हैं दोनों आयत। बिल्कुल बेशक ऐसा ही है। और जिस तरह अभी मेरी बहन ने भी कहा कि देखिए जो आयत थी नाजिल हुई घर में नाजिल हुई, और वो चादर के नीचे जब ये नफूस कुदसिया मौजूद थे, और मुबाहिला मैदान था, और जहाँ पे नसारा जो थे वो बनी नजरान के मौजूद थे, मुसलमानों के सामने अलग
اور غیر مسلموں کے سامنے الگ. جو اسلام کا ایک کامل اور ایک جامع جو ایک پکچر جو ایک اس کا منظر پیش کیا گیا وہ ان ہستیوں کے ذریعے پیش کیا گیا. اور اس میں جب ہم بات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کرتے ہیں تو میں یہاں پر ضرور ایک بات کہوں گی کہ یہ آپ کی کرامت یا یہ آپ کی بزرگی یا یہ آپ کی فضیلت فقط اس لیے نہیں ہے کہ آپ رسول خدا کے گھر میں پیدا ہوئیں, آپ ان کی بیٹی ہیں, یا رسالت مآب نے فقط محبت پدری سے سرشار ہو کر یہ جملات نہیں کہے کہ فاطمہ بضعۃ منی. ہمارے سامنے قرآن نے ایک سٹینڈرڈ پیش کیا, اس میں بھی ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جب جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا پانی میں تو اس وقت جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے, تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک سٹینڈرڈ ایک معیار قائم کر دیا کہ انہ لیس منا, تیرا بیٹا ہے تو کیا ہوا, یہ تیرا اہل نہیں. یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو صورتحال کچھ اور نظر آتی ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہاں پر اس دور میں اس زمانے میں کہ جب بیٹی کا پیدا ہونا باعث ننگوار اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, وہاں پر بیٹی ایسا تعارف بنی ہے, اس نے اپنی اہلیت اور اپنی لیاقت اور اپنی قابلیت کو اس طرح ثابت کیا کہ نہ صرف اپنے آپ کو اہل ثابت کیا بلکہ خود ان ہستیوں کا تعارف جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں, ان کا مرکز بن رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کتنے حوالہ جات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ درمیان میں جناب زہرا اس گھر کی حسن اور زیبائی کا عالم کیا ہوگا جو واقعتاً اہل البیت جو ہم کہتے ہیں, اگر کوئی گھر واقعتاً بیت کہلانے کے جو ہے وہ قابل ہے تو وہ سیدہ کا گھر ہے, وہ سیدہ کی دہلیز ہے, جس کی طرف رسالت مآب اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی. جو رسالت کی کان ہیں, کیوں؟ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ابھی کہا کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے, ابلاغ رسالت کے لیے اور دفاع ولایت کے لیے جس طرح سیدہ کی ذات ہمیں نظر آتی ہے, حق کے لیے سٹینڈ لینا, دین اسلام کی تبلیغ کرنا. ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی جو ہے وہ فرق نہیں رکھا گیا. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری مادر گرامی ساری رات عبادت کرتی ہیں, جیسے بھی انہوں نے بھی کہا ساری رات عبادت کرتی ہیں اور دعائیں مانگتی ہیں. ان تمام دعاؤں میں بی بی نے کہیں اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی ہے. تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ یہ کہتے ہیں کہ مادر جان آپ نے سب کے لیے دعا مانگی, اپنے لیے دعا نہیں مانگی. تو بڑا پیارا جملہ ہے شہزادی کا کہ فرماتی ہیں کہ پہلے ہمسائے پھر گھر والے. یہ جو ایک کانسیپٹ شہزادی نے دیا ہے یہ میرے خیال سے نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ میرے خیال سے مردوں کے لیے بھی مشورہ رہا. انسان اپنی ذاتیات سے باہر نکل کر جب معاشرہ سازی پر فوکس کرتا ہے تو پھر ایسی تربیت گاہیں ہمیں نظر آتی ہیں, ایسے رول ماڈلز ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ واقعتاً اسلام کا راستہ کیا ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کی رحلت ہوتی ہے, وصال ہوتا ہے, تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشہور و معروف جملہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جناب سیدہ کی لحد پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا تھا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی. ایک مرد کا, ایک شوہر کا یہ کہنا یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مولا کائنات وہ ہیں کہ جو فاتح بدر و احد ہیں, جو فاتح خیبر و خندق ہیں, جنہوں نے کفار کو زیر کیا, جن کی تلوار ذوالفقار ہے, وہ اگر رلائے کر رہے ہیں سیدہ کی ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں کہ جن کی وجہ سے مولا کائنات نے یہ ناز کیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں آج میری کمر ٹوٹ گئی. یہ سیدہ کی جناب زہرا کی وہ پرسنالٹی کی عکاسی کر رہا ہے کہ بی بی نے کس طرح جانفشانی کے ساتھ اسلام کی بھی خدمت کی ہے, ولایت کی بھی خدمت کی ہے, رسالت کی بھی خدمت کی ہے. تو مجھے کہنا پڑے گا کہ واقعتاً اسلام کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون جناب زہرا, وہ آپ کی اولاد کی قربانیاں, وہ آپ کی شجرے کا جو پھل ہے, ثمرات ہیں, جس سے آج دنیا جو ہے حاصل کر رہی ہے. جو آپ نے آخری جملہ کہا, جو میرے ذہن میں کچھ سوالات ابھر رہے تھے تو اس میں یہ آخری جملہ بھی ریلیٹ ہوتا ہے. اور وقفے سے قبل جو بلکہ شاید وقفے کے دوران بات ہو رہی تھی وہی میں میر اشتیاق احمد صاحب کی جانب جو ہے چلتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے اپنی زندگی میں مدافعت کی, جس طرح سے اپنی زندگی میں اسلام کی تحریک میں عملی حصہ لیا, خاص طور پہ مکی زندگی جب دیکھتے ہیں تو اس میں تو حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں نظر آتی ہیں, اور اگر مکی زندگی میں وہ مقاومت, وہ عزیمت, وہ اس طرح سے دفاع, اس طرح سے تبلیغ نہ ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ مدنی زندگی کا مقدمہ نہ بنتا. تو آپ نے اپنی زندگی میں تو کی, لیکن اپنی نسل کی بھی ایسی تربیت کر گئیں کہ پھر اولاد جس کو آل حسین اور آل حسن کہتے ہیں, ظاہر ہے آپ کے 2 فرزند تھے, اور پھر آل حسن اور آل حسین کی قربانیوں سے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم واقعہ کربلا
تو ایک معراج ہے نا، قربانی کی معراج ہے. لیکن آل حسن کی قربانیاں بھی کم نہیں ہیں. انہوں نے نہ صرف اسلام کی خاطر قربانیاں دیں بلکہ خود کربلا کے واقعے کو بچانے کے لیے پھر قربانیاں دیں، آئمہ کے دفاع میں قربانیاں دیں. وہ پھر آگے نسل تک چلتی ہیں اور ابھی تک چلتی آ رہی ہیں. عبدی صاحب پچھلے وقفے سے پہلے میں ایک بات کر رہا تھا تو وہ وقفے کی نظر ہو گئی، پھر گفتگو اور طرف چل پڑی، میں اسی کو اس کے ساتھ ملاتا ہوں. جی. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ جی سارا کچھ فطرت کے تابع ہے اور فطرت مافوق الفطرت کچھ نہیں ہے. حالانکہ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا معاملہ وہ ذاتی ہے، فطری نہیں ہوتا. اس میں کئی چیزیں فطرت کے برعکس بھی ہوتی ہیں. انبیاء کا مسجد اقصی میں قیامت قائم ہونے سے پہلے مزارات سے اٹھ کے آنا، اسی طریقے سے سورج کا پلٹنا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں فطری طور پہ ایسا نہیں ہوتا. اب یہ جب بات ہم سیدہ کائنات کی جو کر رہے تھے، میں نے ان کے اس نام مبارک پر بطول پر تھوڑے ایک آدھ جملہ بولا تھا. وہ ضرور. فطرت میں کچھ اور ہے. ساری کائنات کی عورتوں کے لیے فطری تقاضا ہے کہ وہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے، پاکیزگی اور ناپاکیزگی دونوں سے گزرنا پڑتا ہے. سیدہ کائنات پر میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ کبھی کوئی ایک لمحہ ناپاکیزگی کا یا طہارت کے برعکس نہیں آیا. فطری طور پہ ایسا نہیں ہوتا، یہ غیر فطری یا فطرت سے ماورا چیز ہے. جی بے شک. فطرت میں ایسے نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ رد شمس کا معاملہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا اسی گھرانے سے متعلق ہے اور یہی چیز ہے. پھر یہ بھی فطرت نے طے کیا ہوا ہے کہ اولاد بیٹے سے چلتی ہے. رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ کے لیے اس استثناء کو بیان خود فرمایا کہ سب کی اولاد بیٹے سے چلتی ہے، میری اولاد بجائے ماں سوائے فاطمہ کی. فاطمہ ایک واحد کائنات کی ایک ایسی ہستی ہے، اس سے میری نسل یعنی باپ کی نسل بیٹی سے چلے گی. باقی اس کا ذکر شروع میں نہیدہ باجی نے کیا تھا کہ یہ صرف اور صرف فاطمہ پاک سے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استثناء رکھی ہے. تو فطرت کو ایک طرف رکھ کر جنہیں فطرت کے اوپر بھی اللہ پاک نے مافوق رکھا ہے، ہم انہیں کتابوں اور اپنے بنائے ہوئے قواعد کے ذریعے سے ناپنے اور جانچنے کی کوشش کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. اب جو آپ کا سوال تھا، جن کے لیے اللہ پاک نے طہارت، تولد اور دیگر معاملات میں فطرت کو ایک طرف رکھ کر بالائے طاق رکھ کر ان کی طہارت کی حفاظت کی ہے، اللہ نے انہیں ایسا طاہر اور مطہر بنایا ہے کہ جو فطری تقاضے بھی کچھ طہارت کے برعکس ہوتے ہیں انہیں بھی ان سے دور رکھا ہے. بطول زہرا سلام اللہ علیہا کو بے شک. اب ان کے بطن مبارک اور ان کی نسل سے چلنے والی وہ ہستیاں بھی اسی درخت، دیکھیں جو بیج آپ بوتے ہیں پودا بھی اسی کا نکلتا ہے، پھل بھی اسی کا آتا ہے. بالکل. ان کا بیج ہی طہارت کا ہے، ان کا بیج ہی پاکیزگی کا ہے. سبحان اللہ. اگر عصمت کا معنی یہاں آپ طہارت ہی لے لیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے تو ان کا بیج ہی عصمت کا ہے. ایسی پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اللہ پاک نے اس سلسلے کو شروع کیا. اس کے اندر جو بھی رجال کار پیدا ہوئے وہ سب کے سب میں جو شروع میں محترمہ نے ایک بات سٹارٹ کی تھی انا اعطیناک الکوثر کے حوالے سے، اللہ پاک نے کائنات میں انہوں نے ابتر کہا تھا، اللہ پاک نے صاحب کوثر فرمایا، اور اس کثرت کا آغاز جناب سیدہ بطول زہرا سے ہوتا ہے. اور اس کثرت میں جتنے آگے افراد آئے، تعداد کے اعتبار سے دنیا میں آپ آل رسول اور آل زہرا کو دیکھ لیں، کمالات کے اعتبار سے دیکھ لیں، عظمت کے اعتبار سے دیکھ لیں، اچیومنٹس کے اعتبار سے دیکھ لیں. انہوں نے ناموس رسالت کی بات کی پچھلی پوری صدی میں. فتنہ قادیانیت اور یہ ختم نبوت کو جو ان کی ڈیوٹی اور جو اس کارنامہ اعلیٰ حضرت گولوی پیر میر علی شاہ صاحب سیدہ فاطمہ کے ایک بیٹے آپ کی نسل کے 26ویں 27ویں نمبر پہ جا کے ایک شہزادے نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ پوری دنیا کے علماء مل کر نہیں دے سکتے. اوپر آپ جاتے جائیں سرکار غوث پاک کا معاملہ ہے، ائمہ اطہار کا معاملہ ہے. تو اولاد کی اچیومنٹس بھی، علمی فضل بھی، ان کا فیض بھی اور ان کی سیرت اور کردار بھی پوری دنیا کے لیے مشعل راہ رہی. ہر دور میں سیدہ بطول زہرا کے بچے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، وہ مرجع خلائق رہے، وہ لوگوں کے لیے منبع اور مرکز رہے ہدایت کا، اور لوگ جا کر وہاں اپنی صرف ایک ہندوستان کی مثال لے لیں، خواجہ اجمیر کی مثال لے لیں. سیدہ پاک کی نسل میں سے ایک شخص یہاں ہندوستان میں آتا ہے اور ہندوستان کے کفر گڑھ میں 90 لاکھ لوگوں کو اکیلا بندہ مسلمان کر جاتا ہے. یہ سارے کا سارا فیض لوٹتا ہے وہ ام الائمہ کی طرف. جی بہت خوبصورت جملہ آپ نے ادا فرمایا. بریک پہ ہمیں جانا ہے. جی بالکل 1 منٹ ہے ہمارے پاس، لیکن جی جو جملہ ابھی فرما رہے تھے نا
ایک آپ نے نام لیا حضرت سرکار بری امام ہیں، اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے چلے. اور ایک بات میں کہتا جاؤں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے چلنے والے آئمہ اور اولیاء نے جہاں جہاں اسلام پھیلایا، اسلام وہاں آج بھی موجود ہے. سپہ سالاروں کی وجہ سے جہاں گیا تو شاید بہت سے علاقوں میں وہ اب اس طرح سے نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کی ذات کی برکت ہے کہ آپ کی نسل پاک سے پھیلائے جانے والا اسلام آج بھی مضبوط اور سچا ہے. بالکل بالکل جی، کوئی شکریہ. دیجیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. خستہ ہے پہلو اکیلی ہے ذہن، خستہ ہے پہلو اکیلی ہے ذہن. جی ویلکم بیک ناظرین. سٹ سویرے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یقیناً ہمیں بہت توجہ کے ساتھ سننے کی اور سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کے اوپر اپلائی کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ دور کی بات کریں تو ہر خواتین چاہتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر عزت کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ اپنا مقام حاصل کرے، لیکن اس کے لیے اپنے مقام کو پہچاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جب اپنے مقام کی بات کی جائے، اپنے عزت کی بات کی جائے، اپنے جو کام سر انجام دینے کی بات کی جائے، تو ہمارے سامنے ایک ہمارے رول ماڈل بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں، تو یقیناً ان کی زندگی کا مطالعہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. کیوں اظہر علی عاطی صاحب؟ جی اب ہمارے جو سیگمنٹ میں گفتگو ہوگی وہ اسی پر ہوگی جو ابھی آپ نے تمہیدی جملے جی کہے، رول ماڈل، اور پھر خواتین کے لیے. باقی تو ہم نے فضائل کے حوالے سے اپنی سی کوشش کی اور کچھ اور آپ کے القابات اور سیرت کے حوالے سے، لیکن اس سیگمنٹ میں اب میں چاہتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے بات ہو کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یورپ کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ویسٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی پرانے ایسٹرن مذاہب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے حضرت زہرا کی سیرت موجود ہے، اور پھر وہی تسلسل خدیجہ، زہرا، زینب. یہ آج اگر ہم کسی اور طرف جائیں اور کہیں کہ خواتین کے حقوق ہمیں چاہیے اور خواتین کے حقوق کے لیے یورپ اور ویسٹ کے دانشوروں کی بات کریں، ان تین ہستیوں سے بڑھ کے اور پھر حضرت زہرا سے بڑھ کے کہاں خواتین کو حقوق ملیں گے؟ یہاں تو گارنٹیڈ ہے حقوق کی، باقی جگہ تو جد و جہد ہوگی، پتہ نہیں کامیابی ہے کہ نہیں ہے. تو میں اب آپ تینوں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے یہی چاہوں گا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خواتین کے لیے مضبوط رول ماڈل اور خواتین کے لیے ایک بہت تقویت اور مضبوطی کا باعث. جی بالکل. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ لوگوں نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ چادر میں لپٹی ہوئی چھوئی موئی سی خاتون، جبکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ جیسی جو ہے وہ کانفیڈنٹ لیڈی جو ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہوں گی. بالکل بے شک. ٹھیک ہے. اور پھر کیوں نہ ہوں، آپ جس ماں کی گود میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے وہ مکہ کی جو ہے سب سے بیسٹ بزنس وومن تھیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی پھر پرورش جس ماں نے کی، ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ ان کا کانفیڈنس لیول کیا تھا. اور انہوں نے پھر جیسا کہ پہلے ہم جینیٹک بات بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جینز میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. آپ کو وہ جو جرت ملی وہ آپ کو اپنی والدہ سے ملی، آپ کو کردار ملا تو آپ کو اپنی والدہ سے ملا. ٹھیک ہے. اور پھر یہی چیزیں جب آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں تو وہ سیدہ زینب، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ تین ہستیاں، تو ان تین ہستیوں کا جو ہے وہ یہ آپس میں یہ گٹھ جوڑ جو ہے یہ بن جاتا ہے. پھر سیدہ کائنات کی بات ہو رہی ہے تو سیدہ کائنات جو تھیں وہ واعظ بھی فرماتی تھیں، مین کے خطاب بھی فرماتی تھیں. آپ جو ہیں آپ کا ایک ٹائٹل محدثہ بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ جو تھی آپ جو ہے دین تبلیغ کے لیے بھی نکلیں، اور پھر آپ اپنے بابا جان کے ساتھ مختلف غزوات میں بھی آپ نے اپنے شہزادوں کو ساتھ لے کے اس میں بھی شرکت کی. تو کون کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک خاتون کو صرف 4 دیواری کا حکم دیتا ہے؟ ہاں اسلام لمٹس کا حکم دیتا ہے. وہ لمٹس ہمیں سیدہ کائنات کی پرسنالٹی کے اندر نظر آ جاتی ہیں کہ ایک خاتون کے لیے
کس کس لمٹ میں رہ کے تو وہ جو ہے وہ معاشرے میں ایک باکردار زندگی گزار سکتی ہے. پھر وہ جو ایک جرت کا ایلیمنٹ، میں نے پہلے بھی 2 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا، وہ جو جرت کا ایلیمنٹ تھا جب آپ نے تربیت فرمائی تو وہ جرت کا ایلیمنٹ پھر ہمیں نظر آتا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کردار میں. سبحان، اسی لیے انہیں ثانیہ زہرا کہتے ہیں کہ وہ کردار کا تسلسل ہے. بے شک یہ 3 جو جیسا آپ نے فرمایا، یہ تینوں کردار جو ہیں یہ ایک تسلسل کے تحت جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے. اور پھر وہ اس جرت کے کیا کہنے کہ یزید جیسا بندہ، ابھی بھی آپ اس کا وہ محل نما وہ سارا کچھ وہ دیکھیں تو وہ اس حالات میں بھی وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت بڑا ایریا ہے. اس اتنے بڑے محل میں جہاں جو ہے فرعونیت نام کا وہ ایک تخت تھا اور وہ سارا کچھ تھا، وہاں پہ جو جرت کے ساتھ سیدہ زینب نے اس کو للکارا، اور سیدہ زینب کی وہ جو سپیچ تھی اس نے اس کے یزید کے دربار میں بغاوت کی پہلی کیل ٹھونکی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سیدہ کائنات کی تربیت نظر آ رہی ہے کہ جب کبھی مشکل وقت آئے اسلام پہ، آپ پہ، تو پھر سیدہ زینب کی طرح جرت کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اس سے بڑا ہمارے لیے اور رول ماڈل کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد مجھے حاضری کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، میں سیدہ کائنات کی آج چونکہ ایک بہت ہی جو ہے وہ خصوصی دن ہے تو آپ کی بارگاہ میں جو ہے میں حاضری لگاؤں گی کہ حد ادراک بشر سے ماوراں ہے فاطمہ، اور مصطفیٰ کے واسطے حق کی عطا ہے فاطمہ، اور تانائے ابتر کو سن کر احمد مختار نے جو خلوص دل سے مانگی وہ دعا ہے فاطمہ، اور آفتاب دین نبی ہیں مہتاب دین علی، اور ان دونوں چراغوں کی ضیاء ہے فاطمہ، اور مدح کرتا ہے خدا تعظیم کرتے ہیں رسول، دیکھیے قرآن و سنت میں کہ کیا ہے فاطمہ، اور نسل زہرا کے سبب ہے باقی نسل مصطفیٰ، سورہ کوثر کا کامل معجزہ ہے فاطمہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا سلام. بہت خوبصورت نظم، اور اب اس سے پہلے آپ کا بیان بھی بہت خوبصورت. خانم نورین رضا صاحبہ، خواتین کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی غنی ہے مسلمان قوم کہ جس میں خدیجہ، فاطمہ، زینب موجود ہیں. ہمیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، گھر کے اندر دیکھنے کی، گھر کے اندر کے رول ماڈل کے حوالے سے، گھر کے باہر کے رول ماڈل کے حوالے سے. آج بڑے بڑے میگزینز میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ فلاں خاتون نے یہ مقام حاصل کر لیا، وہ CEO بن گئیں، وہ مینیجنگ ڈائریکٹر بن گئیں. بالکل. اس دور میں 1400 سال پہلے جب خواتین کی کیا حالت تھی تو کہتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے اونٹ ایک طرف جو قافلے جاتے تھے اور باقی سب کے اونٹ ایک طرف، تو حضرت خدیجہ کے زیادہ ہوتے تھے. تو جب یہ 3 خواتین اور پھر خاص طور پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا موجود ہیں تو بس خواتین کے لیے تو زندگی کا مکمل رول ماڈل موجود ہے، کہیں کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. ویسے بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیے خواتین کے حوالے سے جہاں بات کی جاتی ہے تو آج بھی نہ صرف زمانہ جاہلیت کی ہم بات کریں بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے جو ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے اور اس کا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے کہ ناقص العقل. جی جی جی. جبکہ اس کا معنی ہم سب جانتے ہیں کہ میں کہتا ہوں وہ استعمال کرنے والے ناقص العقل ہیں. بالکل. لیکن دیکھیے تھوڑا سا اس میں یہ حوالہ جو دیا جاتا ہے اس کے پیچھے باقاعدہ ایک توجیہ ہے نا کہ ناقص العقل اگر کہا بھی جاتا ہے تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کیونکہ خواتین میں جذبات کا عنصر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی ان کی اس تناظر میں لیں جو کبھی کبھی کیونکہ وہ، اور یہ ضروری ہے تربیت کے لیے، ایک ظاہر سی بات ہے جنہوں نے معاشرے کی تربیت سازی بھی کرنی ہے، گھر میں ایسے کردار کو تراشنا ہے تو اس کے لیے مہر و محبت اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. لیکن بہرحال جو ایک تعبیر کے ناقص العقل ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، اسی زمانہ جاہلیت کے اندر مورخ کا قلم جب بی بی کا تعارف لکھتا ہے تو لکھتا ہے کانت امرات عاقلہ. جناب خدیجہ کون ہے؟ عاقلہ ہے. وہ شریفہ، اور کون ہے؟ شریفہ ہیں. اس دور کے اندر جو اپنی پرسنالٹی کے گریس کو مینٹین رکھے اسے خدیجہ کہتے ہیں. اور یہ تاریخ بتلاتی ہے، یہ جو بات ابھی انہوں نے کی نا کہ یہ اس گھرانے کا ایک وتیرہ اور ایک پہچان ہے کہ وومن امپاورمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اوقاز کا جو ایک وہ لگتا تھا فیئر، جو بزنس فیئر لگا کرتا تھا، اس کی پالیسی کو اس وقت تک فائنلائز نہیں کیا جاتا تھا جب تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی اس میں مہر تصدیق سب نہ ہو. تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا جس طرح سے آپ نے اپنی دولت کو لٹایا اسلام کو فروغ دینے کے لیے، جس طرح مال جناب خدیجہ کام آیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا
مجھے کہنے دیجئے کہ واقعتاً اقبال نے شاعر مشرق نے ٹھیک کہا کہ سیرت فرزند حاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات، جس کی گود میں سید شباب اہل الجنہ پروان چڑھ رہے ہوں اس ماں کا عالم کیا ہوگا۔ اور واقعتاً پھر تعارف آگے پیش کرتے ہیں تو اسی انداز سے کہ آن کے شم شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم، کون ہے جناب سیدہ جس نے ایک ایسا بیٹا پالا کہ جو حافظ جمیعت خیر الامم، جو امت مسلمہ میں اتحاد کا باعث ہے۔ یعنی اگر ہم ان کوالٹیز اور ٹریٹس کو دیکھیں تو جہاں انتشار اور جہاں پر دشمن طاغوت اپنی پوری کوششیں صرف کرتا ہے وہاں جناب سیدہ کی تربیت کی تاثیر ہی نظر آتی ہے کہ وہاں پر ایک جو جسے کہنا چاہیے کہ سیمنٹڈ فارم میں اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس انداز سے کس طریقے سے اسلام کو منتشر ہونے سے بچایا، تو یہ جناب سیدہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ون دیگر مولا ابرار جہاں قوت بازو احرار جہاں، جہاں بات حریت کی آتی ہے، جہاں بات تنگ نظری کی نہیں وسعت نظری کی آتی ہے، جہاں بات قربانی کی آتی ہے، جہاں پر بات دین حق کا پرچم سر بلند کرنے کی بات آتی ہے، تو وہاں شیر جناب زہرا ہمیں کربلا میں بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مورخ کا قلم پھر لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس طرح سے ان پر مصائب ٹوٹتے رہے، اس طرح سے جس طرح سے مصائب کی شدت بڑھتی رہی اتنا آپ کے چہرے کی نورانیت اور اطمینان میں اضافہ ہوتا رہا۔ اور مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ بالکل جب امام حسین تاریخ میں مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام حسین وقت آخر جب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور آپ سے جب وداع کیا ہے تو اس وقت ایک دعا کہتے ہیں کہ امام حسین نے جناب زین العابدین امام زین العابدین کو تعلیم دی، کیونکہ جانتے تھے کہ آگے ابھی مشکل مرحلہ ہے اور امام زین العابدین ایک واحد مرد بچے ہیں، تو وہ دعا بھی وہ دعا تھی جو کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں جناب زہرا نے تعلیم دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم تاریخ کے حوالے دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت مختصر جناب زہرا کی زندگی تو ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو امام حسن امام حسین کا جو ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت کم جو ہے وہ عرصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب سیدہ کے ساتھ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ تربیت کا اثر ہمیں کہاں تک نظر آتا ہے، یعنی کس حوالے سے بی بی نے پریپیئر کیا۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف تو واقعتاً جس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ کس انداز سے اور کس کانفیڈنس سے قصر یزید کے ایوانوں جو ہے اس کو للکار رہی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلہ، اتنی مشکلات دیکھنے کے باوجود اذنت اے یزید کہ اے یزید تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں زیر کر دیا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا مگر سوائے حسن و جمال الہی کے۔ یہ جو پازیٹیوٹی انکلکیٹ کی ہے یہ جناب سیدہ، تو ایک خاتون کتنی ہمہ جہت یعنی اس کی پرسنالٹی کتنی ڈائیورس ہو سکتی ہے۔ اور میں بات یہاں پہ پھر مولا کائنات کی بھی کروں گی کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ فاطمہ کون ہے، جس طرح کہ رسالت مآب نے پوچھا، اور مجھے کہنے دیجئے کہ واقعتاً یہ انہوں نے اپنے لیے نہیں پوچھا بلکہ ہمارے لیے پوچھا کہ فاطمہ کو کیسی زوجہ پایا، تو بڑا پیارا جملہ ہے مولا کائنات کا کہ کہتے ہیں نعم العون، بہترین مددگار، کس حوالے سے؟ طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں جو بہترین مددگار و معاون ہے۔ قرآن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں قرآن میں ہے کہ ہن لباس لکم، جو میاں بیوی کا رشتہ ہے ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ہم سب جانتے ہیں لباس زینت کا کام دیتا ہے، لباس جو ہے وہ آپ کو موسم کی سختی سے بچاتا ہے، لباس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ کے ذوق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کیا ہے۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ہن لباس لکم، امیر کائنات وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہ امام المتقین ہیں، اور اگر ان کے لیے کوئی باعث زینت ہے تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر وہ کہ جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میدان جنگ میں جنگ خندق کے اندر جب مولا کائنات چلے ہیں عمر بن عبدوت کا سر قلم کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے، تو جو پورے ایمان کے لیے کل ایمان کی سند رکھتا ہو اس کی پہچان کا اگر کوئی باعث و ذریعہ ہے تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک ایسی شخصیت یعنی جس کی گہرائی، اس کی شخصیت کی وسعت کو ہم واقعتاً اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم دیکھیں تو جو سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے نعمات کا بیان کیا اور کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں جو سرچشمہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تاریخ پردہ ڈالنا چاہے گی بھی، ان کی قربانیوں کو چھپانا چاہے گی بھی تو نہیں چھپا سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، ابھی مجھے اقبال کا ایک شعر کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اقبال نے کہا کہ اگر خاتون سے مخاطب ہو کے خواتین سے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری گود میں شبیر جیسی شخصیت پلے تو حضرت زہرا کی طرح زمانے سے یعنی چھپ جاؤ،
مطلب یہ کہ حضرت زہرا کی زندگی میں گم ہو جاؤ. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو اپنائے بغیر ہم خاندان کی تربیت اور خاص طور پر پھر بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. عبدی صاحب فضائل کو بھی اسی پہ سمیٹ لیتے ہیں اور یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں کہ ایک طرف مقام مرتبہ جو پیچھے پورے پروگرام میں سارے پارٹیسپینٹس نے بیان کیا، آپ نے اس کی اشارات کیے، ان کو سامنے رکھیں ہمارے معزز ناظرین، اور دوسری طرف یہ ہے کہ دنیا میں اور قیامت میں آپ کا جو جس کا بھی ہلکا سا تذکرہ ہوا کہ اعلان ہوگا یا اہل الجم غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، کہ قیامت کے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ والا منظر، اور لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نفسی نفسی پکارا جا رہا ہوگا. اس ماحول میں بھی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس سے آواز بلند ہوگی اور پروٹوکول ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ پردے کا اہتمام، عام طور پہ اس کو یہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو ان کے پردے کی خاطر آنکھیں بند کر لو، تو نکسوا رؤوسکم کا کیا معنی ہے کہ اپنے سروں کو بھی جھکا لو، نیچے کر لو، گردنیں نیچے کر لو، آنکھیں بند کر لو، اور تعظیم زہرا میں سب دست بدست کھڑے ہو جاؤ. یہ جن کا مقام ہے ان کی گھریلو زندگی ایسی ہے کہ سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے، نبوت کے گھر سے جب وہ مولا کائنات کے گھر میں جاتی ہیں، آپ کا گھر کا گزر بسر، عبادت کا تذکرہ محترمہ نے کر دیا. آپ کی ذاتی زندگی جو عام ہماری بھی ہے، اس میں عالم یہ ہے کہ آپ اتنی محنت مشقت کرتی ہیں کہ اس محنت مشقت کے نمایاں آثار آپ کے بدن پر بھی اور آپ کی شخصیت پر بھی نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب بی بی فضا کا تحفہ یا انعام آپ کو نصیب ہوتا ہے، اس کے بعد بھی آپ نے اپنی امور گھرداری کو، اپنے روٹین کو ترک نہیں فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ بھی آپ نے برابری کی سطح پر اپنے کام کاج کو تقسیم کر لیا. یہ سارے کام کاج بھی خود کرتی ہیں. پھر اپنے شوہر نامدار کے ساتھ آپ کا تعلق اور تعاون کا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ بیمار تھی تو مولا کائنات نے آپ سے پوچھا کہ کوئی چیز بتائیں میں لے کے آؤں، تو آپ نے نہیں کسی چیز کی خواہش کا اظہار فرمایا. پھر انہوں نے پوچھا کہ میں جب بار بار پوچھ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کیا لے کے آؤں، آپ کا دل چاہتا ہو میں وہ آپ کو پیش کروں. تو آپ نے فرمایا مجھے میرے بابا جان نے یہ کہا تھا کہ علی سے کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کبھی نہ کر دینا جسے شاید وہ حالات کی وجہ سے پورا نہ کر سکے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے یا تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، لہٰذا میں آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ آج تک نہ کی ہے نہ کرتی ہوں. یعنی مصائب و مشکلات، بھوک کئی دن تک، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وسائل کی قلت، جی جی یہ سارا کچھ اختیاری ہے. میں پھر کہوں گا اضطراری نہیں ہے. میں یہ کہنے لگا تھا، آپ نے کہہ دیا یہ سب کچھ اختیاری ہے. جی وہ جو روایت ہے کہ خیبر کے بعد اتنا مال غنیمت ہے، اور اس سے پہلے بھی کہ وہ بعض اوقات سونے کو جو ہے کاٹ کے تقسیم کیا گیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام سب کچھ راستے میں تقسیم. سرکار جن کے بچے ہاتھ میں مٹی لیں تو وہ سونا بن جائے، ان کے بڑوں کے لیے کیا مسئلہ تھا. لیکن یہ سب کچھ اختیاری، راضی برضا رہتے ہوئے ان ساری مشقتوں کے باوجود سیدہ کائنات کا بھی، بلکہ ایک دفعہ خواتین نے شاید آپ کو تانا دیا، کچھ لوگ عورتوں نے، کہ جی آپ کی تو ایک غریب بندے سے شادی ہو گئی ہے. تو آپ سید کائنات کے پاس آپ نے یہ بات ذکر کی سرکار سے، تو سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تجھے میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو ایمان میں سب سے اول ہے، جو علم میں سب سے اعلیٰ اور سب سے مکمل ہے، اور جو علم میں بھی سب سے افضل ہے. تو سیدہ کائنات کانے، آپ جن وسائل کے اوپر کانے رہنا، شکوہ نہ کرنا، اور دنیا داری کو اس لیے نہ اختیار کر لینا کہ میں باقیوں کے برابر ہو جاؤں، بلکہ سیدہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے اصول، اپنے ضوابط، اپنے دین، یعنی اپنے بابا کے دین کے لیے خود آپ نے قربانی دی، اس کے اوپر اس طریقے سے استقامت کے ساتھ کھڑی ہو جائیں کہ آپ دوسروں کے لیے ماڈل بن جائیں. اچھا، ہمارا وقت ختم ہو گیا، 1 سے 1.5 منٹ ہے، 15 سیکنڈ میں چاہوں گا آپ تینوں شخصیات آج کے پروگرام کا پیغام پیش کر دیں. بالکل ٹائم کم ہے، 15 سیکنڈ. ہاں جی، بس وہ میں تو پہلے اپنا وائنڈ اپ کر چکی ہوں، لیکن بس یہی سننے اور دیکھنے والوں کو پیغام کے سیدہ کائنات کی جو اسوہ ہے اس کو پڑھیے، اس کو اسٹڈی کیجئے اور اس کو امپلیمنٹ کیجئے، یہ وقت کی ضرورت ہے. بالکل واقعتاً شہزادی نے خود بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. میرے خیال سے
یہ بیوی کا کہنا یہ صیغہ امر بھی ہمارے لیے ہے، ظاہر سی بات ہے، اور یہ حکم کا درجہ رکھتا ہے کہ یعنی جتنا خود حضرت جاتنا زہرا نے کہا مجھے خود جب وہ کہہ رہی ہیں تو پھر جی واقعی آخری آپ صرف یہ ہے جی کہ اپنی اولادوں کو اور خاص طور پہ بچیوں کو سیدہ کائنات کی سیرت بٹھا کر سبکن لازمی پڑھائی، اور اسی میں کامیابی، اسی میں کامیابی، اور مرد حیا کرے کہ یہ کون ہے؟ آخری بات یہی جو تینوں پارٹیسپینٹس نے کہا کہ گھرانہ آج کل جو کرائسس ہے وہ پوری دنیا میں کریکٹر کا جو کرائسس ہے وہ گھرانہ اور وہ جو ایک گھر کی یونٹ ہے نا وہ تباہ ہو رہی ہے، چاہے ویسٹ ہے چاہے فار ایسٹ ہے یا جو ہمارے علاقے ہیں۔ گھرانے کو اگر قائم رکھنا ہے، گھر کو قائم رکھنا ہے، گھر ایک اخلاقی یونٹ بھی ہے، گھر ایک مادی یونٹ بھی ہے، گھر ایک روحانی یونٹ بھی ہے، گھر اطمینان اور سکون بھی دیتا ہے، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو سمجھے اور اپنائے بغیر ہم ایک گھرانہ قائم نہیں کر سکتے۔ کوئی شک نہیں، ان کی شخصیت کی جو تعلیم ہے وہ ہمارے بچوں کو دینی چاہیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ سنوار سکیں۔ اپنے آپ مہمانوں کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ذرا عبدی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی میزبان مہوش چودھری کو بھی دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اسی کے ساتھ اللہ نے کے پاس